سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے آزاد جموں کشمیر کے عوام کے مسائل کے حل کے لیے 23 ارب روپے کی فوری فراہمی کی منظوری دی ہے۔ لاہور میں آج ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے شہباز شریف نے گندم کی خریداری کے عمل کو صاف اور شفاف بنانے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے کی ہدایت کی ہے۔ نائب وزیر اعظم نے شنگھائی تعاون تنظیم کے تحفظ اور ترقیاتی تعاون کے ایجنڈے کو تقویت دینے کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اظہار کیا ہے۔ وزیر تجارت نے کاروباری سرگرمیوں کے فروغ کے لیے تاجر برادری کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ رفح میں بڑے پیمانے پر اسرائیلی کارروائی کو ہر قیمت پر روکنا ہوگا۔ اور معروف پاکستانی اداکار علاء الدین کی آج 41ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آزاد جموں کشمیر کے عوام کے مسائل کے حل کے لیے 23 ارب روپے کی فوری فراہمی کی منظوری دی ہے۔ یہ منظوری آج اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف کے زیر صدارت ایک خصوصی اجلاس میں دی گئی۔ اجلاس میں آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم اور سینئر سیاسی قیادت نے شرکت کی۔ اجلاس میں اتحادی جماعتوں کے وزراء اور رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے متعلقہ حکام کو گندم کی خریداری کے عمل کو صاف اور شفاف بنانے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے کی ہدایت کی ہے۔ لاہور میں آج گندم ذخیرہ کرنے کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں ایک موبائل فون ایپ تیار کی جا رہی ہے۔ انہوں نے پاسکو کو ہدایت کی کہ 4 لاکھ میٹرک ٹن اضافی گندم کی خریداری شفاف اور مؤثر انداز میں کی جائے۔ شہباز شریف نے پاسکو کے ذخیرے کا آڈٹ کسی تیسری کمپنی سے کروانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ کسانوں کے معاشی تحفظ کے لیے فصلوں کی انشورنس یقینی بنانی چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب ترقی اور خوشحالی میں شراکت دار ہیں۔ انہوں نے العربیہ انگلش کو ایک خصوصی انٹرویو میں دونوں ملکوں کے درمیان موجود مضبوط تعلقات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دونوں ملکوں نے حکومتی اور کاروباری دونوں سطح پر باہمی تعاون کے شعبے متعین کر لیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بالخصوص شمسی توانائی میں سرمایہ کاری کو حتمی شکل دینے کے لیے پاکستانی وفد ریاض میں موجود ہے۔ اسے اہم شعبے کے طور پر اجاگر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شمسی توانائی کے ساتھ ساتھ کانکنی اور معدنیات کے شعبوں کے حوالے سے بھی اہم اعلانات کیے جائیں گے۔ زرعی شعبے میں مواقع اجاگر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مشترکہ کوششوں سے پھلوں، سبزیوں، گندم، گنے اور کپاس سمیت زرعی پیداوار بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان انفارمیشن ٹیکنالوجی میں سعودی عرب کے تجربے سے مستفید ہونے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے شنگھائی تعاون تنظیم کے تحفظ اور ترقیاتی تعاون کے ایجنڈے کو تقویت دینے کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اظہار کیا ہے۔ وہ آج بیجنگ میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل ایمبیسڈر یونگ منگ سے گفتگو کر رہے تھے۔ اسحاق ڈار نے شنگھائی تعاون تنظیم کے منشور اور ادارے کے شنگھائی اسپرٹ میں درج بنیادی نکات پر عمل پیرا ہونے کے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ نائب وزیر اعظم نے تنظیم میں شامل ملکوں میں بے تحاشا مواقع کی نشاندہی کرتے ہوئے پورے خطے کی پائیدار ترقی اور خوشحالی کی خاطر مؤثر تعاون اور مشترکہ صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے رکن ملکوں کی مشترکہ ذمہ داری پر زور دیا۔ وزیر تجارت جام کمال نے یقین دہانی کرائی ہے کہ تجارت اور کاروباری سرگرمیوں کے فروغ اور معیشت کی مضبوطی کے لیے کاروباری برادری کو درپیش مشکلات اور مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے۔ آج کراچی میں ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان کے اجلاس کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ تاجر برادری کو توانائی، گیس اور بجلی کے نرخوں کے حوالے سے درپیش مسائل سے بخوبی آگاہ ہیں اور ان مسائل کے حل اور تاجر برادری کو سہولیات کی فراہمی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ جام کمال نے کہا کہ سعودی عرب کے اعلیٰ سطح تجارتی وفد کے ساتھ معدنیات، زراعت، توانائی، قابل تجدید توانائی، پیٹرولیم، آئی ٹی اور دیگر شعبوں میں ہونے والی حالیہ بات چیت کے مثبت نتائج جلد سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لاہور کے تمام علاقوں میں جاری ترقیاتی منصوبے
بلا امتیاز مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وہ آج لاہور میں مقامی حکومت کے شعبے کے حوالے سے منعقدہ اجلاس کی صدارت کر رہی تھیں۔ اس دوران انہیں نالیوں اور نکاسی آب کے نظام اور گلیوں کی تعمیر و مرمت کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب اور پارکس اور باغبانی کے حوالے سے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ انہوں نے واسا، میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور اور دیگر متعلقہ اداروں کو مربوط انداز میں کام کرنے کی ہدایت کی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج سپہر 4 بجے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں شروع ہوگا۔ ایوان میں قانون سازی کے علاوہ قومی اور بین الاقوامی اہمیت کے معاملات زیر بحث آئیں گے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل نے اسمگلنگ کی روک تھام اور ٹیکس چوری کے خاتمے کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں۔ ایکشن اینڈ کاؤنٹر ایلیسٹ ٹریڈ الاؤنس کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کو اسمگلنگ، ٹیکس چوری، جعلسازی اور غیر قانونی تجارت کی مد میں سالانہ کھربوں روپے کے نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم متعارف کروایا گیا تاکہ سیمنٹ، تمباکو، کھاد اور چینی کی اسمگلنگ روکی جا سکے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں دنیا کو گمراہ کرنے کے لیے منعقد کیے جانے والے نام نہاد انتخابات کے دوران بھاری تعداد میں سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتیہ جنتا پارٹی کی زیر قیادت بھارتی حکومت فوج کی بھاری نفری کی موجودگی میں انتخابات کے انعقاد کے لیے تمام تر قوت کا مظاہرہ کر رہی ہے تاکہ اپنی سوچ کے مطابق کشمیر کی منظرکشی کی جا سکے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور انسانی حقوق کے ادارے کے سربراہ نے غزہ کے گنجان آباد جنوبی علاقے میں تباہ کن نتائج کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے کہا کہ رفح میں بڑے پیمانے پر اسرائیلی جارحیت کو ہر قیمت پر روکنا ہوگا۔ یہ انتباہ ایسے موقع پر جاری کیا گیا جب اقوام متحدہ کے فلسطینی پناہ گزین ادارے کی جانب سے ایک رپورٹ میں بتایا گیا کہ گزشتہ ہفتے اسرائیلی فوج کی طرف سے غزہ سے مزید انخلا کے احکامات کے نتیجے میں تقریباً 30,000 افراد رفح سے جا چکے ہیں۔ معروف پاکستانی اداکار علاؤالدین احمد کی 41ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ وہ 1923 کو راولپنڈی میں پیدا ہوئے۔ ان کا فلمی سفر 4 دہائیوں پر محیط ہے۔ علاؤالدین ان چند پاکستانی فلمی اداکاروں میں سے ایک تھے جنہوں نے زیادہ تر ویلن، کامیڈین اور چند فلموں میں ہیرو کے طور پر کام کیا۔ انہیں بہترین معاون اداکار کے طور پر 7 بار نگار ایوارڈز اور فلم بدنام کے لیے خصوصی نگار ایوارڈ سے نوازا گیا۔ معروف اردو شاعر، صحافی، پارلیمنٹیرین اور برصغیر کی جدوجہد آزادی کے نڈر سپاہی مولانا حسرت موہانی کی آج 73ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ ان کا اصل نام سید فضل الحسن تھا اور وہ متحدہ ہندوستان کے صوبے اتر پردیش کے گاؤں موہن میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے آزادی کی جدوجہد میں حصہ لیا اور برطانوی سامراج کی طرف سے متعدد بار قید کا سامنا کیا۔ انہیں برطانیہ مخالف نظریات کو فروغ دینے، خصوصاً اپنے رسالے اردو معلّہ میں ایک مضمون چھاپنے پر بھی قید کیا گیا۔ انہوں نے سامراجیت کے خلاف مشہور نعرہ انقلاب زندہ باد کی بھی متعارف کروایا۔ ان کی کتابوں میں کلیات حسرت، شرح کلام غالب، نقاط سخن، تذکرۃ الشعراء اور مشاہدات زندہ شامل ہیں۔ ریڈیو پاکستان آج سپہر 4:05 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر شاعر مولانا حسرت موہانی کی برسی کے حوالے سے خصوصی پروگرام نشر کرے گا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم اس دوران گلگت بلتستان میں بعض مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور پشاور 33 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 37، کراچی 35، کوئٹہ 29، گلگت 24، مظفر آباد 30، مری 21، سری نگر 21، جموں 34 اور لیہ 8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور آخر میں خاص خبروں کے خلاصے پر ایک نظر۔ وزیر اعظم نے آزاد جموں کشمیر کے عوام کے مسائل کے حل کے لیے 23 ارب روپے کی فوری فراہمی کی منظوری دی ہے۔ لاہور میں آج ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے شہباز شریف نے گندم کی خریداری کے عمل کو صاف اور شفاف بنانے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے کی ہدایت کی ہے۔ نائب وزیر اعظم نے شنگھائی تعاون تنظیم کے تحفظ اور ترقیاتی تعاون کے ایجنڈے کو تقویت دینے کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اظہار کیا ہے۔ اور معروف پاکستانی اداکار علاؤالدین کی آج 41ویں برسی منائی جا رہی ہے۔
خبریں ختم ہوئی. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے.